قربان جائیں، مسلم شریف بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے کہا کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں یعنی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر لیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں، بچوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ محتاط اور بائیہا الفاظ اس معاملے کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ محتاط الفاظ ہو تو میرے بڑے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ کیسے؟ روزے کی حالت میں، جبکہ حرام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی تو ہے، غلام آزاد کرے۔ شریعت نے مختلف انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، مفتی صاحب کہیں گے یہ ہے اور یہی ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے تو یہ ہے اور یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے یہاں تو فتوے بکتے نہیں ہیں، ہم لوگ فتوے بیچنے والے، فتوہ فروخت تو لوگ ہم نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو بات برسوں سے کہی جا رہی ہے وہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی بات کہی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میز پر بیٹھ کر تیار نہیں ہوئی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون نہیں بدلتے، قانون ہمارے یہاں تبدیل نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عرش مقام ہے، آنے والا آ کر کہتا ہے حضور ایسا ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھ لو۔ کفارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزے میں صبر نہ ہوا تو 60 میں پھر صبر کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ غلام آزاد کر دو، کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے جاتے تھے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کوئی دوسرا مفتی ہوتا، مجیب ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں کر سکتے تم جانو، ہم نے تو قانون بتا دیا۔ یہ جو بات کہی جا رہی حضور صرف قانون بتانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کتاب میں نبی کو ڈاکیا کی حیثیت دی گئی ہے کہ وہ تو صرف ڈاکیا کی طرح ہیں، وہ لاتے ہیں اللہ سے اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں جس سے لاتے ہیں اور جس تک پہنچاتے ہیں ڈاکیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نبی کو ڈاکیا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہ کیا کرو، لوگ تو خود اختلاف کے کانٹے بوتے ہیں، اگر ان کانٹوں کو ہم اٹھائیں تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہم کیوں مجرم ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے باپ کی آبرو پر ہونے والے حملے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عظمت پر ہونے والے حملے کو مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں جو جان عطا کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے۔ اس لیے کہ جان تو بستروں پر بھی جا سکتی ہے، لیکن جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جائے وہ جان پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ شریعت کو تحفظ ناموں سے مصطفیٰ کو تحفظ دیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں شریعت سیاسی لیڈروں سے کبھی محفوظ نہیں ہوئی ہے، شریعت کو تحفظ ملا ہے تو خانقاہوں سے ملا ہے۔ سیاسی اڈے ہمیشہ سیاست کے مخالف رہے ہیں۔ اکبر کا دربار دیکھ لو، مامون کا دربار دیکھ لو، یہ سارے جو دربار تھے جسے دنیا جلال الدین اکبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا بدترین ملحد جس نے دین الہی قائم کر کے شریعت کا مذاق اڑایا، لیکن جب سیاسی دربار سے شریعت کا مذاق اڑا تو خانقاہ سے
سلسلہ قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ عاشق مدینہ کھڑا ہوا، اور سلسلہ نقشبندیہ جس پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی، وہ فاروق اعظم کا شہزادہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے شریعت کو تحفظ دیا ان کا صاحب شریعت سے قلبی دل کا تعلق تھا، تبھی شریعت کو تحفظ نصیب ہوا۔ جن کا تعلق قلب کا مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ہوگا وہ شریعت کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ جانتے ہیں لوگ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ چشتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان خانقائی لوگوں کا مزاج کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالشیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کیا کہتے ہیں؟ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہ توحید کی خدمت کرنے والا، ہندوستان میں توحید پر سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والا، اپنے دور کا سید الموحدین کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد، وہ میرے محمد کا رب ہے۔ آپ توجہ تو فرمائیں، لیکن لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دل سے تعلق مصطفیٰ توڑ کر شریعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پورے باتوں کو بغور سنا تو ہم کو زیادہ اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی آپ نے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی زبانی آپ نے اگر پوری باتوں کو بغور سماعت کیا تو میں اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے بڑے عالم، مجھ سے بڑے مفکر، آپ نے حضرت کی زبان سے آپ نے پوری باتوں کو اگر بغور سنا ہے تو ہم کو اس پر زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ جو بالکل ہر انسان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کل جو ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اگر کوئی مرد اور عورت اگر ہم بستری کرتا ہے تو ایسی حالت میں جو کپڑے ہوتے ہیں جیسے کمبل ہوتا ہے یا اور کوئی چیز ہوتا ہے جس جگہ پہ لگتا ہے تو وہ جگہ ناپاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے تو اس کپڑے کے اندر جتنا لگا ہے وہ کپڑا بالکل ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹھنڈی میں کمبل ہے یا چادر ہے، جو کچھ بھی ہے، جس جگہ پہ وہ قطرہ لگا ہے وہ قطرہ ناپاک ہوگا اور اس کو دھولنا یہ فرض ہے۔ نہیں دھولیں گے تو آپ بہت غلط کام کریں گے، سمجھ جائیے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پوری باتوں کو سید صاحب کے بغور سنا ہے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر آپ میرے چینل پر پہلے مرتبہ آئے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کو اس چینل کے اندر دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ہر ویڈیوز مل جائیں گے، اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو سبسکرائب مت کیجیے جو آپ کو دین کی بات نہ بتائیں۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیے میرے بھائی، یہ زندگی سدا نہیں رہنی ہے۔ آج جوانی کل موت، پھر اس کے بعد کیا کرو، کیا منہ دکھاؤ گے کہ یا اللہ میں گانا دیتا تھا، یا اللہ میں نچنیوں کو فالو کرتا تھا، کیا کہو گے اس وقت؟ تو اس لیے ابھی سے ہوش کے ناخن لو اور رب کی عبادت کرو۔ سید صاحب نے جس طرح کے سوالات کے جواب دیے، میں تو زیادہ اس پر کچھ بولوں گا نہیں۔ آپ نے شیر ہندوستان سید امین القادری صاحب کی زبانی پوری باتوں کو بغور سن لیا ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ باقی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی دوستوں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔